अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद के नॉवल जन्नत के पत्ते। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। वो गहरी नींद में थी, स्याह घुप अंधेरे में, जब दूर एक चीखती हुई आवाज ने समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी। दूर से आती आवाज करीब होती गई। उसने पलकें जुदा करनी चाही तो जैसे उन पे बहुत बोझ था। वह मुश्किल आंखें खुली तो चंद लम्हे उसे हवास बहाल करने में लगे। उसने इर्द गिर्द देखा। डॉर्म में पुरसुकून सी नीम तारीकी छाई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थीं। दीवार पे आवेजा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता दे रही थीं। वो चिंघाड़ती आवाज अभी तक आ रही थी। उसने नींद से बोझल होता सर दाएं जानिब घुमाया। कोहनी केबल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। उसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर उसी पर खामोश हुआ था। 2 मिस्ड कॉल्स। उसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधियाईं। हया ने पलकें सुकेड़े हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल, साथ ब्रैकेट में 2 का हिंसा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था तो पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। आधी रात को आने वाला फोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते, और ना रिसीव कर सकने वाली कॉल उस पर्ची की मानंद होती है जो कोई घूम कर निकालना भूल गया हो। उसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे? अम्मा, अब्बा, रोहेल सब ठीक तो थे? पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि उसमें बैलेंस नहीं था। उसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के उस तरफ रखा था। उसमें भी बैलेंस ख़त्म था। बल्कि उस फ़ोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। उसने कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे उतरी। वह अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और खुला लंबा कुर्ता। डीजे, डीजे, अपना मोबाइल दो। उसने डीजे के बंक पर चढ़कर उसको झंझोड़ा। वो बमुश्किल हिली। नींद मत खराब करो मेरी, सीधी जहन्नम में जाओगी तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक के कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर्स हया सुलेमान को कभी ज़बानी याद नहीं रहते थे। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज़ तुर्क में कुछ पकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी ख़त्म था। उसने झंझलाकर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तकलाल स्ट्रीट और जवाहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो। हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे और इतने गुस्से से बोल रहे थे कि वो काम गई। जी? क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो। मुझे बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है, और दूसरा यू फ़ोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबिलिंग का कोई नंबर नहीं है? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर उनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रखकर क्या करना है? अच्छा, ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेटकर पीछे किए। तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है। मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिब भी थी और फिक्रमंद भी। मगर दूर अंदर दिल के उस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ था याबा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा।
صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنی گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سپانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی، ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی ہیں، یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی صبح خود فون کریں گے تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی، ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یورس کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ طائف فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات طائع کا فون آیا تھا۔ اچھا، آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی ہیں۔ مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کی گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو، میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں ذات سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے۔ مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں، وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر فون کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر معلوم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے دو ڈونٹس پلیٹ میں میز پہ رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بے وقتا؟ پھر بے وقتا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی۔ سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بے وقتا جانے کا پروگرام بنا لیا اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بے وقتا؟ پھر بے وقتا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔
اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بے وقتا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا کر اٹک پٹک کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت تو جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپر والا فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھیں اور اتنی سمجھ تو انہیں آئی تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈورم سے بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ زار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ چلی، بے وقدا پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئی اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل۔ اور ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا؟ شاید، وہ ان کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر میں چلی گئیں؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا۔ مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی، تو بھگت رہی ہو نا وہ غلطی۔ وہ ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو ایسے تباہ برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسی بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات ہوتا ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پہ چلتے ڈورم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے لفظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پہ ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے معتصم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی۔ ڈی جے کوف سے جواب لکھنے لگی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو نا۔
تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن معتصم نے اپنا پروگرام بتایا۔ ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا۔ چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم۔ ساتھ میں معتصم نے ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی جانب بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا۔ اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اب کہ اس پہ لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے جیسے چڑ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو یہ فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز اللغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈورم میں آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں بھی کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک پہنا۔ فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں انجم باجی اور حالے کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا، اسے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت تپاک سے ملی۔ لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا، آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے، یہ خیال ہی ان کو بے حد مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک باری پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا، سو صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو، وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہیں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھیں۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔
बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने उसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पे लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, उसने हौले से पुकारा। वो हनूज बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से उनका पशमुर्दा बीमार वजूद देखती रही, फिर हौले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वस्त में थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो वही रेलिंग पे हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थीं। दरवाज़ा खोलकर जहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के बस में खड़ी थी, सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। पप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उसने खड़े खड़े मुरबतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये, अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। फुफ्फो का बेटा जहान। वो कदर खिफ़्फ़त से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतरकर सोफे पे आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं। निज़मन जल्दी, वो बोतल रखकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हमान समदी। जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जहान, फुप्पो ने तंबीही निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पे रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली। हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लेविस पे सेल लगी है, वो चेक न कर लें। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थीं। हाँ, चलो मैं ज़रा फुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगीं। अच्छा फुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जहान सिकंदर को कतई नज़रअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे, अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पप्पा एक मलामत ज़दा निगाह जहान पे डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा। फिर वो इसरार करती रही, मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुश दिली से उनको खुदा हाफिज करके बाहर निकली। डोर मैट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो उन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जहां ने पप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराईं। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ, उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा। तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाँ नूर, हाँ हाले नूर, चोलक लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। चूलक लो यानी कि उस गांव की हाले नूर। अच्छा, ठीक है, फिर सुनो। उसने पहले पूछा कि कब आई हैं, फिर कहा कि उनके लिए इतना फैलावा करने की क्या ज़रूरत है, और फिर उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं ज़ाया कर दें। उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पप्पू के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसने वाकई तहिया कर लिया था कि दोबारा फुप्पो के घर नहीं जाएगी। रात सबांजी के गिरदनवा पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्जाजारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। डॉर्म ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी, मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे।
اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈور میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈور میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیوریٹ کلر تو بلو ہے۔ اوہ، تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا، مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا، سوائے مومن کے۔ سامنے ڈیجی کی کرسی پہ ہالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوور لگے گا، نہیں؟ ہالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بنکی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنے کپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کچن میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی، اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھایا جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بنک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ You know, in Israel, we have such citrus that ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا۔ سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی، اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیا منہ پہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں تو اس نے منہ سے تکیا ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے شش شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیا منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی دیکھ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی۔ اچھا، آج چاند نہیں نکلا؟ او، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیہ بعد ڈور میں پھر سے شور مچا تھا۔ Can someone please shut up؟ ڈی جے ضبط کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈور میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اسے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے؟ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنے میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، طے کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈور میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔
पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी। उसे पता था डीजे वहीं होगी। उसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से उसका नीम रुख ही नजर आता था। फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। उसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों में चलते हुए उसके करीब आई। डीजे। खदीजा बाएं कनपटी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। उसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपटी को उंगली से मसलते किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? उसने हौले से पूछा। डीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टैबलेट ली है कोई? हाँ। वह हथेली की पुछ से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज भारी थी। सिर्फ यही बात है? उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना? सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। उसने चेहरा उठाकर बेचारगी से उसे देखते हुए कहा। ऐना के पीछे उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। देर कहाँ? फरवरी में हम इधर आए थे। मार्च गुजर गया। अप्रैल गुजर रहा है। मई आने वाला है। जून में एग्जाम्स होंगे। और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम। दी एंड। खल्लास। उसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद लम्हे डबडबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ। और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ। मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं इस मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही। बस चंद दिन के लिए। स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है। मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा। और फिर यूँ तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेहज़ाई सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है। और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं। और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुब से नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर निगाह मेज पे डाली। डीजे की मोटी सी फलसफे की किताब पढ़ी जिसके सर वर्ग पे सुकरात की तस्वीर बनी थी। उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। परे हटाओ इन बूढ़े अंकल को। इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अजमत व बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तिनक कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर। ये प्रोग्राम है हमारा। डन। डन। नीचे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है। घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइल नामा सुनने वापस चली गई। ओ नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम पुराना टाइम। डीजे ने झंझलाते हुए किताब खोल ली। उसे नए टाइम पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। तो इसी पॉइंट पे करते हैं हम आज के एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।